الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. برادران اسلام، معزز محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی، آج خطبہ جمعہ مبارک میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پیش کروں گا. چونکہ اگلے جمعات کے اندر بھی ہمارا یہی عنوان ہوگا، تو آج عنوان ہوگا ہمارا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کی روشنی میں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے عظیم پیغمبر ہیں، اور جتنے بھی پیغمبران ہیں یہ خدا کی خلقت میں سب سے افضل و برتر ہیں. یہ بات کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی ہے. کوئی بھی غیر نبی کے برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی خلقت میں سب سے افضل اور برتر رب نے انبیاء کرام اور رسول اعظام کو بنایا، اور الحمدللہ ہمارا مذہب اسلام جو ایک کامل مذہب ہے، محض سے لے کر لحد تک سارے امور واضح کرتا ہے. اور جس انداز میں اسلام نے ہماری زندگی کے ہر پہلو کو واضح کیا، غالباً ایسا کوئی مذہب دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. جتنا کامل اور کمپلیٹ اور مکمل مذہب اسلام ہے، ایسا مذہب آج سے قبل اس دھرتی پر نہیں آیا. اور یہ وہ مذہب ہے جس کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سب سے لاسٹ پیغمبر یعنی ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کا ہم ادب بھی کرتے ہیں
اور تعظیم اور توقیر بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو واضح کیا کہ جو شخص خواہ ہمارے پیغمبر ہوں یا دیگر انبیاء کرام ہے، ان کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرتا ہے، یقیناً ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہے۔ یہ ہمارا مذہب بتاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا خواہ وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات ببرکت ہو، یا پھر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات ببرکت ہو، یا پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو، اگر کسی بھی پیغمبر کی کوئی شخص گستاخی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو اپنی عزت اور آبرو سے زیادہ مقدس اور پوتر جانتا ہے۔ اس حوالے سے چند عبارات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ماضی قریب کے فقیہ اعظم حضرت سیدنا صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بہار شریعت حصہ نمبر 1 صفحہ نمبر 47 پر ایک عبارت درج کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پیغام چلے جائے، مسلمان ہر نبی کو اپنے سر کا تاج مانتا ہے، اپنی آنکھوں کا نور مانتا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہر نبی جو ہے ہمارے دل کا چشم و چراغ ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کسی بھی نبی کی ادنا توہین یا تقذیب یہ کفر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی شخص کسی نبی کی ادنا توہین بھی کرتا ہے اور اس کی عبارت کے اندر نبی کی حقارت اجاگر ہوتی ہے، یقیناً اس نے کلمہ کفر کہا ہے، اور اس کا تعلق اسلام سے ہرگز نہیں ہے۔ یہ حوالہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 587 پر یہ عبارت درج فرماتے ہیں، ہر نبی کی تحقیر مطلقاً کفر قطعی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص خواہ کوئی بھی نبی ہو اس کی تحقیر کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ کفر قطعی ہے، یعنی اس کا تعلق ایمان نیاز سے ہے، ظنیات سے نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ کے اندر درج فرماتے ہیں۔ یہاں میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ مسئلہ مزید نکھر کر آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ ماضی کے بڑے عظیم مفسر ہیں، قرآن کی تفسیر لکھی، اس کا نام روح البیان ہے، اور اس تفسیر کے اندر آپ کو زیادہ جو رنگ نظر آئے گا وہ تصوف کا ہے، صوفیانہ انداز ہے، اور اس تفسیر میں تصوف کا ایک عظیم سبق جو ہے آپ کو ملے گا۔ اس کے مصنف علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیان کے اندر اس بات کو درج فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اعلم انہ قد استمعت الامت على ان الاستخفاف بنبینا وبأي نبی
काना मिनल अंबियाई, फरमाया सारी उम्मत मोहम्मदी का इस बात पर इजमा है, अगर कोई शख्स हमारे नबी की तहकीर करता है और शान में गुस्ताखी करता है या उनके मकाम को हल्का जाहिर करता है, और इसके अलावा अगर कोई और पैगंबर हो, खा वो हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक हो, फरमाया अगर वो उनकी तहकीर करे तो ये क्या है? कुफ्रुन, ये कुफर है। यानी इसका मतलब क्या है? वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। और फिर इसके बाद अल्लामा इस्माइल हक़ी इस बात को उजागर करते हैं, कहते हैं लैसा बैनल उलमाई खिलाफुन फी ज़ालिका, ये सारी उम्मत का इत्तेफाक है, ये कोई इख्तिलाफी मसला नहीं। सारी उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है, जो शख्स हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे ये भी कुफर है, किसी और नबी की शान में गुस्ताखी करे ये भी कुफर है। ये चंद हवाले मैंने आप हजरात के सामने पेश कर दिए, और ये बात मैंने आप हजरात के सामने पेश की कि खल्क़े खुदा में सबसे अफजल और बरतर कौन है? प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। और खल्क़े खुदा में अंबिया और रसूल इज़ाम जो है ये सबसे अफजल है। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे अफजल और बरतर है, ये हमारा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पैगंबर आए, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, ये सारे पैगंबरान मेरे मुस्तफ़ा के बाद है। अव्वल नंबर और फर्स्ट नंबर मेरे मुस्तफ़ा का है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जिसका मतलब क्या हुआ? आला हजरत फरमाते हैं अब कलम टूट चुका, बात बिल्कुल लास्ट और कतई और यकीनी है कि खालिक का बंदा है मेरे आका की जात बबरकत, लेकिन बंदा खुदा का है। जब खल्क़े खुदा की बात आती है तो सारी खल्क़ के आका जो है मेरे आका की जात बबरकत है। हज़रत सैयदना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने ईमानियात पर एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है तकमीलुल ईमान। अब इसके सफ़ा नंबर 125 पर लिखते हैं कि प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल पैगंबर कौन है? यह सवाल है। अब इसका जवाब देते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे अफजल और बरतर जो पैगंबर हैं और जिनका मकाम प्यारे मुस्तफ़ा के बाद खुदा की बारगाह में सबसे बुलंद है और जिनका वकार सबसे अजीम है, वह कौन है? हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रब ने अपना खलील बनाया। इसका तस्करा कुरान के अंदर मौजूद है। रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला, के रब्बुल जलाल ने अपने इब्राहिम को अपना खलील बनाया, अपना खलील बनाया। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खुदा की बारगाह से मकाम खिल्लत पर मुतमक्किन हो गए तो आपकी बारगाह में एक फरिश्ता आया। आने के बाद अर्ज करता है, ए इब्राहिम आपको बशारत देने आया हूं। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या बशारत देने आए हो? वो फरिश्ता कहता है इब्राहिम रब्बुल जलाल ने आपको अपना खलील और प्यारा दोस्त बना लिया है, ये बशारत है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस फरिश्ते को इरशाद फरमाते हैं इसकी अलामत क्या है कि मैं उन अलामात को देखूं तो मुझ पर यह बात वाज़ेह हो जाए। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया तो फरिश्ता कहता है आप रब से जो मांगेंगे, आप जो है रब से जो मांगेंगे रब आपको अता फरमा देगा। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
اب رب کی بارگاہ میں عرض کی، اور یہ عرض اس لیے کی تاکہ جو ہے یہ واضح ہو جائے کہ میں خدا کا خلیل بن گیا ہوں، میں خدا کا پیارا دوست بن گیا ہوں۔ ظاہری بات ہے جو فرشتہ آیا، اس فرشتے کو بھیجنے والا کون ہے؟ رب ہی نے تو بھیجا ہے۔ گویا یہ لگتا ہے کہ سب دلوں کے اندر باتیں جو اتار رہا ہے یہ رب ذوالجلال کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس بات کو اتارتا ہے کہ آپ خلیل بن گئے، اب رب کی بارگاہ میں جو دعا کریں گے رب آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب دعا کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں یہ تذکرہ ملتا ہے، اور آج ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کی روشنی میں اب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اے رب ذوالجلال، تیرے فرشتے نے بشارت دے دی کہ میں تیرا خلیل بن گیا ہوں، اور علامت کو اجاگر کر دیا کہ میں تیری بارگاہ میں جو مانگوں گا تو مجھے عطا کر دے گا۔ تو اے میرے پیارے رب، ربی ارینی، اے میرے پیارے رب، کیف تحیی الموتى، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے جلائے گا۔ قیامت کے دن جو ہے تو مردوں کو کیسے جلائے گا، جبکہ ہڈیاں جو ہے ایک دوسرے میں پیوست ہو چکی ہوں گی، اور بعض مردے تو ایسے بھی ہوں گے جو سمندر کی نظر ہو گئے، مچھلیوں کے پیٹ میں چلے گئے، اور ان مچھلیوں کے حصے ہو گئے، اور انسانوں نے ان حصوں کو کھا بھی لیا ہے۔ لیکن جب تو قیامت کے دن مردوں کو پیدا کرے گا، میرا ایمان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کیف تحیی الموتى، تو قیامت کے دن مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، میں اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہا۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، جب رب کی بارگاہ میں آپ نے یہ سوال کیا تو رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں ہماری قدرت پر ایمان نہیں ہے کہ ہم مردوں کو جلا سکتے ہیں اور قیامت کے دن مردوں کو پیدا کر دیں گے؟ رب ذوالجلال نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں کہا؟ یہ سوال ہے، یہ سوال اس لیے رب ذوالجلال کرتا ہے تاکہ لوگوں پر واضح ہو جائے میرا خلیل اس لیے سوال نہیں کرتا کہ اسے میری قدرت پر شک ہے، بلکہ مقصد کچھ اور ہے۔ اب مقصد کیا ہے قرآن اسے واضح کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بلا، مولا نہیں، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، میرا ایمان ہے تیری قدرت پر، تو مردوں کو جلائے گا۔ اور بات تو یہ ہے جب وجود نہیں تھا رب نے وجود بخش دیا، جو زیادہ مشکل ہے۔ ہمارا وجود نہیں تھا، رب نے ہمیں وجود بخشا، یہ زیادہ مشکل ہے، جبکہ قیامت کے دن تو پہلے وجود تھا پھر سے وجود دینا ہے، یہ تو اس سے آسان ہے، یہ سہل ہے۔ تو رب تو وہ ہے جب وجود ہی نہیں تھا، سارا عدم ہی عدم تھا، کوئی نام و نشانی نہیں تھا، رب نے کیا کیا؟ انسان کو پیدا کر دیا، عدم سے وجود میں لایا۔ جب عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو پھر وجود کے بعد عدم دے کر پھر وجود میں کیسے نہیں لا سکتا؟ رب کی شان تو بڑی نرالی ہے، رب کی قدرت تو بڑی نرالی ہے، لیکن چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا تھا کیا قدرت پر ایمان نہیں ہے، تو اب رب اپنے خلیل کی زبان سے کہلوا رہا ہے، اور خلیل کہتا ہے مولا تیری قدرت پر مجھے ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا جو ایمان ہے یہ مزید مضبوط ہو جائے، اس میں اور پختگی آ جائے۔ اس لیے کہ ظاہری بات ہے، ایک ہے علم الیقین، یعنی آدمی سنتا ہے اور اس پر یقین کر لیتا ہے،
لیکن ایک مقام اور مرحلہ کیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور آنکھوں سے جو دیکھنا ہے یہ مرحلہ اور بلند ہے۔ تو پہلے مرحلہ علم الیقین کا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں اب عین الیقین ہو جائے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے مقدس بندے، تیری خواہش پورا کر دیتا ہوں، اس لیے کہ تم مقام خلت پر فائز ہو گیا ہے۔ اب جو بھی مجھ سے دعا کرے گا تیرا رب تیری دعا کو قبول کرے گا، تو میرا خلیل بن گیا، اور ایسا خلیل بن گیا کہ قیامت تک جو ہے یہ امت خلیل اللہ کہتی ہے، یہ امت کیا کہتی ہے؟ خلیل اللہ کہتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس التجا پر رب نے اب فرمایا ابراہیم 4 پرندے لے لو، 4 پرندے۔ وہ 4 پرندے ائمہ تفاسیر نے لکھے، ایک تو مور ہے، اور دوسرا مرغ، تیسرا کبوتر، اور چوتھا کوا ہے۔ 4 پرندے۔ اب یہ جو کبوتر ہے چوتھا پرندہ، اس میں ائمہ تفاسیر کا اختلاف ہے۔ بعض ائمہ تفاسیر نے کبوتر کا نام لکھا اور بعض نے گدھ کا نام لکھا ہے۔ بہرحال 4 پرندے تھے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا پہلے انہیں اپنے پاس رکھو تاکہ یہ تمہارے پاس مانوس ہو جائے، ایک رغبت ہو جائے، پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ ان کو ذبح کر دو، ان کی بوٹیاں ان کا قیمہ بنا دو، اور پھر ان کو ایک ساتھ مکس کر دینا۔ اب دیکھیں 4 پرندے ہیں، ان کو ذبح کیا گیا اور بوٹیاں نکال دی گئی، خون بھی بہا، پر بھی کٹ گئے، قیمہ بھی بن گیا۔ اب کیا کیا؟ 4 کو مکس کر دیا۔ اب مجھے بتائیں جب گوشت اور پر جو ہے اور خون جب مکس ہو جائے اب کیسے پتا چلے گا کبوتر کا گوشت کون سا ہے اور مور کا گوشت کون سا ہے؟ اچھا شاید کوئی کہے کہ بڑا ماہر ہے، لیکن خون کیسے پتا چلے گا؟ خون بھی تو مکس ہو گیا، گوشت بھی مکس ہو گیا، پر بھی مکس ہو گیا، اور خون بھی مکس ہو گیا۔ یہ 4 پرندے اس طریقے سے مکس ہو گئے۔ اب رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ان 4 پرندوں کو، یہ جو پہاڑ ہے نا تمہارے سامنے، یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑی پر 4 حصے کر دو۔ 4 پرندے ہیں اور 4 حصے کر دو۔ اب ایک مقام پر جو قیمہ ہے مختلف پرندوں کا ہے، دوسرے مقام پر جو قیمہ ہے مختلف پرندوں کا ہے، تیسرے مقام پر جو قیمہ ہے مختلف خونوں کا ہے، چوتھے مقام پر جو قیمہ ہے مختلف پروں کا ہے۔ اب یہ ڈھیر بنا تھا اور مکس ہو گیا اور 4 حصے کر کے ہر پہاڑی پر رکھ دیے۔ اب رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے سر مت رکھنا، سر جو ہے نا کاٹ کر یہ اپنے قریب رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے کے سر اپنے پاس رکھتے ہیں، پکڑ کے نہیں رکھا، اپنے پاس ہے، اور قیمہ جو ہے پہاڑیوں پر رکھ دیا۔ اب رب کہتا ہے تو منظر دیکھتا جا، تیرے رب کی قدرت کیسی ہے۔ اب قادر مطلق جو ہے اپنی قدرت کے کرشمے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اجاگر فرماتا ہے۔ فرمایا اب تو کیا کرے گا؟ ثم ادعهن، اب ان پرندوں کو صدا دے، ان پرندوں کو پکار۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان پرندوں کو پکارتے ہیں۔ کیا ہوا؟ یأتینک سعیا، یہ پرندے جن کی بوٹیاں علیحدہ علیحدہ ہو گئی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا کو سنا ہر بوٹی کھڑی ہونے لگی اور ایک دوسرے سے پیوست ہونے لگی اور ملنے لگی۔ سارا منظر، سارا ویو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملنے لگی اور یہاں تک کہ خون بھی ملنے لگا۔ 4 پرندے تیار ہو گئے، مور بھی تیار ہو گیا، کبوتر بھی تیار ہو گیا، مرغ بھی تیار ہو گیا، کوا بھی تیار ہو گیا، یہ پورا ڈھانچہ بن گیا، لیکن ابھی تک سر نہیں ہے، سر نہیں ہے۔ اب یہ پرندے یأتینک سعیا دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آ گئے۔ آپ ذرا غور کریں، سر نہ ہو تو پرندہ دوڑتا کیسے؟
لیکن یہ دوڑ رہے ہیں اس لیے کہ رب اپنی قدرت اجاگر کر رہا ہے، اپنی شان بتا رہا ہے کہ رب کسی کا محتاج نہیں ہے، ہاں تم محتاج ہو رب کے۔ وہ قادر مطلق ہے اور اس کی قدرت جو ہے بڑی نرالی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پرندے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب دوڑتے ہوئے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہوئے تو اب ان کا جو سر تھا نا وہ بھی اٹھا اور پیوست ہو گیا، جڑ گیا، اور چاروں پرندے اسی حالت اور کیفیت میں آ گئے جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو ذبح نہ کیا تھا، اور پھر وہ پرندے اڑ گئے، وہ چاروں پرندے جو ہے اڑ گئے۔ اب یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں جو قابل توجہ ہے، وہ بات یہ ہے رب قادر مطلق ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور جو نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور اس بات میں ذرہ برابر تردد نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے جو فلسفہ جارا میں قرآن سے سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ ان کا منمانی فلسفہ ہے اور نفسانی فلسفہ ہے، اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کیا کہا محض مردوں کو پکارنا یہ شرک ہے۔ قابل توجہ بات ہے، مردوں کو پکارنا یہ شرک ہے، لیکن میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں اگر مردوں کو پکارنا محض شرک ہوتا تو کیا رب اپنے خلیل کو حکم دیتا کہ مردہ پرندوں کو پکارو؟ مردہ پرندوں کو پکارنے کا حکم دے کر قیامت تک قرآن نے واضح کر دیا اگر تم قرآن پر ایمان رکھتے ہو تو محض پکارنا شرک نہیں ہوتا، ہاں خدا سمجھ کر پکارا جائے اب شرک ہے، جیسے ہندو پکارتے ہیں۔ لیکن اگر خدا سمجھ کر نہ پکارا جائے، جیسے ہم نبی کو پکارتے ہیں، ہم رسول کو پکارتے ہیں، کیونکہ اگر یہ پکارنا شرک ہوتا تو کیا اتحیات میں آپ نہیں پکارتے ایھا النبی؟ جو آپ اتحیات پڑھتے ہیں نا، اور اتحیات میں پکارتے ایھا النبی، جو پتہ یہ چلا نماز بھی بتاتی ہے کہ اگر محض پکارا جائے یہ شرک نہیں، اور قرآن بھی بتاتا ہے محض پکارا جائے تو یہ شرک نہیں۔ یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا۔ اب یہاں میں ایک اور بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو قابل توجہ ہے، صوفیہ نے اسے لکھی ہے۔ اب صوفیانہ بات بتا رہا ہوں، یہ تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے، تفسیر مظہری میں بھی موجود ہے، اور صوفیہ نے بڑا اس پر کلام کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں یہ جو 4 پرندے ذبح کرنے کا رب نے حکم دیا، اس میں ایک حکمت اور بھی تھی۔ اب میں اس حکمت کو واضح کرتا ہوں اور اپنا عنوان اب تصوف کی طرف لے کے جا رہا ہوں تاکہ روحانیت کے جو مراحل ہیں یہ بھی آپ سمجھے، اور روحانیت کے جو مدارج ہیں یہ بھی آپ سمجھے، اس لیے کہ انسان کا ایک مقام عروج ہے، اور ایک مقام کیا ہے؟ ایک مقام عروج ہے، اور دوسرا مقام نزول ہے۔ جب مقام عروج بڑھ جاتا ہے تو صفات ملکیہ اور قدسیہ اس کے اندر آ جاتی ہے، اور جب وہ مقام نزول پر آتا ہے تو بشری صفات آ جاتی ہے۔ جب بشری صفات ہوتی ہے تو پھر وہ کمزور بھی ہوتا ہے، ناتوا بھی ہو جاتا ہے، سہاروں کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ لیکن جب صفات ملکیہ اور قدسیہ ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ لیکن سب رب کے اذن سے ہوتا ہے، رب کی عطا سے ہوتا ہے۔ تو اب تصوف کی بات بڑے مختصر انداز میں پیش کروں گا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، کہتے ہیں ذرا مور پر غور کریں، مور کی خصلت کیا ہے؟ مور جب اپنے بازو کو دیکھتا ہے تو بڑا اکڑتا ہے، ناچنے لگ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مور کی خصلت ہے یہ سجاوٹ کے پیچھے بھاگتا ہے، ظاہری حسن و جمال کے پیچھے۔ جب اپنے پروں کو دیکھتا ہے نا بڑا خوش ہوتا ہے، اچانک اس کی نظر اس کے قدم پر پڑتی ہے، مایوس ہو کر پھر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ پر بڑے خوبصورت ہیں۔ اور آپ بھی جب کسی
مور کو دیکھتے کہ اب وہ ناچنے لگا ہے اور رقص کرنے لگا ہے، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بڑا اس کا حسن نظر آتا ہے۔ تو مور کی جو خصلت ہے یہ پیچھے کس کے بھاگتا ہے؟ یہ ظاہری حسن و جمال کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسرا پرندہ جس کو لکھا وہ کوا ہے۔ کوے کے اندر کیا ہے؟ حرص ہے، لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے، اور وہ امیدیں بڑی بڑی امیدیں، اتنا جیوں گا، اتنا سفر کر لوں گا، اتنے دانے جمع کر لوں گا، بڑی لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے۔ تو اب صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں مور جو ہے ظاہری حسن و جمال کے پیچھے بھاگتا ہے، اور کوا وہ حریص ہے، لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے۔ اور فرمایا تیسرا کون ہے؟ مرغ ہے۔ مرغ کی خصلت کیا ہے؟ وہ شہوت کے پیچھے دوڑتا ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اور چوتھا پرندہ کبوتر ہو یا گدھ ہو، اس کی خصلت کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سب سے بلند سمجھتا ہے۔ اب صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان چاروں پرندوں کی ایک ایک خصلت ہے۔ رب نے ان پرندوں کو ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ رہتی دنیا تک یہ مسلمان سمجھ جائے اور قرآن کے پڑھنے والے اس بات کو سمجھ جائے، جب تک یہ چار امراض تمہارے اندر رہیں گے اب تمہارا مقام عروج نہیں ہے بلکہ مقام نزول ہے، تم پستیوں کی طرف چلے جاؤ۔ اور جب تم ان بیماریوں سے اور ان امراض سے چھٹکارا پالو گے اور نجات پالو گے تو اب تمہارا مقام کیا ہوگا؟ مقام عروج ہو جائے گا، مقام عروج ہوگا۔ اور جب تمہارا مقام عروج ہوگا اب تمہارے اندر صفات ملکیہ آ جائیں گی، اب تمہارے اندر صفات قدسیہ آ جائیں گی، اور اب تیری شان یہ بن جائے گی تو رب سے کہہ کر تو دیکھ، رب کہے گا میرا بندہ کہتا ہے کر دوں گا، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ یہ جو حدیث قدسی ہے بخاری کی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مقام عروج پر فائز ہو گئے، جن کے اندر صفات ملکیہ اور صفات قدسیہ آ گئی، اب مقام اتنا بلند ہو گیا ان کی زبان سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے، رب کر کے دکھا دیتا ہے۔ کرتا رب ہے، کرتا رب ہے۔ یہ مقام کن کو حاصل ہوا؟ اولیاء کو حاصل ہوا۔ یہ مقام کن کو حاصل ہوا؟ صحابہ کرام کو حاصل ہوا۔ یہ مقام کن کو حاصل ہوا؟ یہ انبیاء کرام کو حاصل ہوا۔ یہ مقام کن کو حاصل ہوا؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ اور پھر سب سے عظیم مقام کہ جس کے بارے میں کہیں گے کہ قلم خشک ہو جاتے ہیں، سیاہیاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی بندہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تیری شان کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا، تیری شان کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا۔ تو الحمدللہ جب بات بارگاہ رسالت کی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اب قلم ٹوٹ چکا اور آپ سے افضل خلق خدا میں کوئی ہے ہی نہیں اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، الحمدللہ۔ لیکن میرے آقا کے بعد سب سے افضل اور برتر جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن نے اس بات کو واضح کیا۔ قرآن ہمارے متعلق کہتا ہے تم کون سی ملت پر ہو؟ ملت حنیفہ پر ہو۔ یہ ملت حنیفہ کی ایک تفسیر یہی ہے، یہ ملت ابراہیم ہے۔ اب اگیار نے کہا ہم ملت ابراہیم پر ہے، قسم خدا کی یہ مسلمان جو ہے ملت ابراہیم پر ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ اطوار، زیادہ سنتیں اختیار کرنے والا کون ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ آپ مجھے بتائیں عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ سب ادائے خلیل ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ ادائے خلیل ہے۔ تو پتہ یہ چلا الحمدللہ یہ مسلمان ہے اور ملت حنیفہ پر ہے، ملت خلیل پر ہے۔